چند میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ 946 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب پیپلز پارٹی سب سے آگے 2288 جالوں کی کامیابی جی ڈی اے 65 کے ساتھ دوسرے جے یو آئی 43 کے ساتھ تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی کی 13 سیٹیں 40 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے سندھ میں مار دھاڑ سے بھرپور بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ووٹوں کی گنتی نتائج کا سلسلہ جاری کئی شہروں میں کانٹے کے مقابلے سیکیورٹی کے سخت انتظامات 40,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز بھی سٹینڈ بائی رہی دنیا نیوز کی نتائج سب سے پہلے عوام تک پہنچانے کی روایت بھی برقرار خبر دیں گے آپ کو کشمور سے ٹاؤن کمیٹی گڈو کی وارڈ نمبر 7 کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے پیپلز پارٹی کے یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار مہراب علی مزاری 37 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں لڑائی مار کٹائی ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کی دھلائی سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے دوران دن بھر لڑائی جھگڑے روہڑی کے دبا پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ ایک شخص محق 5 زخمی ٹنڈو آدم کے وارڈ نمبر 13 میں پی پی اور پی ٹی آئی کارکنوں کا تصادم امیدوار کا بھائی قتل کانکوٹ نوشہر و فیروز تھل کشمور کنجارو سکھر اور جیکب آباد میں بھی کرسیاں اور ڈنڈے چل گئے 50 سے زائد افراد زخمی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا میرپور ماتھیرو میں خواتین بھی جھگڑے میں کود پڑی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بدنظامی کی شکایات نواب شاہ میں بیلٹ پیپرز پر تحریک لبیک کا نشان غائب امیدواروں اور ووٹرز کا احتجاج یونین کونسلر سمر خان تعلقہ دور میں پی پی امیدوار کو جی ڈی اے کا نشان دے دیا گیا خیرپور کے وارڈ نمبر 27 کے آزاد امیدوار کا بیلٹ پیپر پر نشان بدلنے کا الزام بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران غلطیاں الیکشن کمیشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا جہاں امیدواروں کے نام غلط پرنٹ ہوئے وہاں پولنگ ملتوی کر دی چند پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کے تصادم پر فوری کارروائی کی گئی ترجمان کا موقف سندھ کے 14 اضلاع میں دھاندلی کا بازار گرم رہا جب بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس ہی اٹھا لیے گئے تو پھر الیکشن کیسا ایم کیو پاکستان کے بلدیاتی قوانین کے مسودے کو فوری طور پر ایکٹ کی شکل دینے کا مطالبہ طے شدہ معاہدے پر پیش رفت نہیں ہو رہی سندھ حکومت کے ساتھ معاملات آگے نہ بڑھے تو جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے وسیم اختر کی نیوز کانفرنس تحریک انصاف کا سندھ کے بلدیاتی الیکشن کا لدم قرار دینے کا مطالبہ 14 اضلاع میں صرف تماشا ہوا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتیں بھی انگلیاں اٹھا رہی ہیں علی زیدی کا ریاستی مشینری کے استعمال کا الزام سپریم کورٹ سے رجوع کا بھی اعلان عمران اسماعیل کی ایم کیو ایم پاکستان کو واپسی کی دعوت لاڑکانہ میں میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا سندھ کے ہر ضلع میں بڑی اکثریت سے فتح حاصل کی عوام نے مخالف جماعتوں کا سندھ سے صفایا کر دیا شرجیل میں سوات سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 7 میں ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے فضل مولا 17,395 ووٹ لے کر کامیاب اے این پی کے حسین احمد 14,604 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا بیانیہ ایک معاشی بحالی اور ترقی کے لیے یقینی امن و امان بنیادی تقاضا ہے پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عام دشمنوں کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے کردار کو دوبارہ بحال کیا جائے گا وزیر اعظم کا لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر حکام کی بھی شرکت سعودی عرب کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بڑا اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا جدہ میں سپاہ سالار کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات
मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए मरबूत कोशिशों पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुसूसी बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है, आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा को दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ को मुबारकबाद। सऊदी अरब की सलामती को हमेशा मुक़द्दम रखते हैं, शहबाज शरीफ का ट्वीट। दिफाई ताउन समेत दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। अवामी मुश्किलात का असाला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए वन टाइम पासवर्ड ख़त्म। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी नहीं देना पड़ेगी, सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। सब्सिडी के तहत चीनी 70 रुपये, घी 300 रुपये किलो और 10 किलोग्राम आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हिफाजती इक़दामात। डोमेस्टिक परवाज़ों में फेस मास्क लाजमी करार। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे के लिए कोशा। मालियाती दायरे की स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले दस्तावेज़ात फराहम करने की यकीन दहानी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा आज हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान तमाम बैन अल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल न किया तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। रवा साल मुल्क को तारीख के सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स के नफाज पर इतनी परेशानी क्यों है? साहिब सरवर अफराद को कुर्बानी देना होगी। मिफ्ता इस्माइल। जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, ये चोरों के साथ मिल जाते हैं। सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। हमें पता है इनके साथ कौन कौन है और हमें ये भी पता है कि यहाँ पैसा भी चल रहा है। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से फारिग करेंगे। मौजूदा हुकूमत नाजायज़। इलेक्शन कमीशन की जानिबदार है, किसी को इस पर एतमाद नहीं। मुल्क पर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया, आवाम इनके खिलाफ हो गए। सिमनी इलेक्शन में शिकस्त देंगे, ये एक हल्के की नहीं पूरे पाकिस्तान की जंग है। ज़मीर बेचकर वोट की तौहीन करने वाले लोटों को सबक सिखाएंगे। इमरान खान का लाहौर में खिताब। महंगाई और करप्शन के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी। शरका का लाहौर में पड़ाव। PTI और PDM ने हमें हर जगह फरोख्त किया, कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुल्की फैसले इस्लामाबाद में नहीं, IMF में हो रहे हैं। सिराजुल हक। हमारा नज़्म ज़ब्त ही हमारी ताकत। ईवानों में सीटों से इस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हुकूक की जद्दोजहद को सियासी जमात नहीं बनने देंगे। अब कराची का मेयर कोई शख्स नहीं, MKM पाकिस्तान होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जो बजट हम 49 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं, ये हमारा मरकज़ अब इसका बोझ ले ले, या मरकज़ जैसा कि NFC में 1% डायरेक्ट KP को चला जाता है, इस तरीके का कोई सिलसिला बना के अगर हमें ये बोझ हमसे हल्का कर दें तो 49-50 करें और उसको 60 करें, हम 110 अरब रुपए डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। अफगान वॉर का 80% असर बलूचिस्तान पर पड़ा। हमने मुल्क के 44% हिस्से और वसी बॉर्डर को कंट्रोल करना होता है। वफाक सूबे का अमन अमान पर खर्च होने वाला 49 अरब रुपए का बजट अपने ज़िम्मे ले। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुर्रहमान केतरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऐवान इक़बाल लाहौर में पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा होगा। ज़िमनी बजट की मंजूरी ली जाएगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس شاہزین بگٹی کی ملاقات، انسداد منشیات اور اسمگلرز کی سرکوبی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق، زہر بیچنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری، منشیات کے خلاف آگاہی مہم کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا، حمزہ شہباز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاولپور کے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا، حمزہ شہباز کی خصوصی ہدایت پر مزید 8 اسپیڈو بسز پہنچ گئیں، سستے سفر کی سہولت گزشتہ حکومت نے بند کر دی تھی۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں سوئمنگ پول کی دیوار گر گئی، افسوسناک واقعے میں 3 بچے جاں بحق 2 زخمی، پولیس کی تحقیقات جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب۔ کراچی میں زمینوں اور پلاٹس کی غیر قانونی خرید و فروخت کی تحقیقات، سرکاری ملازمین سمیت 33 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، کوآپریٹو سوسائٹیز کے سابق حکام بھی شامل، ایف آئی اے نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔